جو ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے، اور یاد رکھو وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اقتدار کیا ہاتھ سے گیا، اس کی اصلیت کھل کے قوم کے سامنے آ گئی، اپنا ملک جلا دیا۔ اقتدار جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اپنے ملک کو آگ لگا دی، شہداء کی یادگاریں جلا دی۔ اس دن بولو ایک قوم بن کے جواب دو، اس دن دل خون کے آنسو رویا تھا نا، رویا تھا نا۔ 9 مئی کو جب شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، جب ان کے مجسمے توڑ کر ان کو لاتوں سے مارا گیا، بتاؤ دل خون کے آنسو رویا تھا نا۔ فوج کے نہیں ہوتے شہداء، پوری قوم کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے جان دی ہوتی، اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے جان دی ہوتی ہے۔ تو پاکستانیوں ایک عہد کرو کہ جس نے شہداء کی توہین کی، پاکستانی قوم اس کو نہیں چھوڑے گی۔ شہداء کے خاندانوں میں لوگوں کے فون آتے ہیں، مجھے میسیجز آتے ہیں۔ وہ عطا تارڑ صاحب گئے کرنل شیر خان کے بھائی سے ملنے، اس نے کہا کہ ایک شہادت ہی ہمارا اثاثہ تھی، اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ اور پھر ایسے منحوس لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کے بھیجے ہوئے، کس کے کارندے ہیں، کس کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے مرے ہوئے جانوروں کی تصاویر شہداء کی تصاویر کے ساتھ لگا کر کہا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے وہ سب دیکھ کر۔ جنہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی، جنہوں نے شہداء کی علامتوں کو، ان کی یادگاروں کو آگ لگائی، کیا وہ کسی رحم کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی نرمی کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی معافی کے مستحق ہیں؟ وہ نہ کسی رعایت کے مستحق ہیں، نہ کسی رحم کے مستحق ہیں، نہ کسی معافی کے مستحق ہیں۔ اور کان کھول کے سن لو شہداء کی توہین کرنے والوں، یہ قوم تمہیں انشاءاللہ تعالی آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی۔ منصوبے کا ماسٹر مائنڈ زمان پاک میں چھپ کے بیٹھا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا، میرے کارکنوں نے کر دیا ہوگا۔ جب مشکل وقت آیا، جب جرائم کا جواب دینا پڑا تو کارکنوں کو بس کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ انہوں نے کیا جو کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شرم آنی چاہیے اس انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے۔ لیڈر اپنے سینے پہ مشکلات جھیلتے، اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل جاتے لیکن کارکنوں کو آنچ نہیں آنے دیتے۔ پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے لیے، اس کے بچوں کے لیے لندن کا محفوظ مقام، اور پاکستانی قوم کے اور اس کے کارکنوں کے بچوں کے لیے جیلیں اور دہشت گردی کی عدالتیں، اوپر سے شرمناک بیان دیتا ہے، کہتا ہے یہ ملک میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ انٹرویو دے رہا تھا، میرا سر شرم سے جھک گیا، کہتا ہے یہ ملک میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس ملک کو غیر محفوظ بنانے والے سب سے بڑے فتنہ اور انتشار تم خود ہو۔ اس نے اس ملک کو آگ لگائی اسی لیے تھی کیونکہ اس کے بچے اس ملک میں نہیں رہتے، اس کے بچوں کو خطرہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اس ملک میں آگ لگائی۔ قوم کے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں لے کر، ان کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپس لے کر، ان کے ہاتھوں سے اس کا مستقبل لے کر، اس نے ان کے ہاتھوں میں ماچس اور تیلی اور پیٹرول بامز پکڑا دیے۔ نوجوانوں بولو، کیا یہی ہے آپ کا مستقبل؟ کیا آپ اپنے ملک کے نوجوانوں کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کے ورغلائے ہوئے، اکسائے ہوئے نوجوانوں نے جب فوجی تنصیبات کو آگ لگائی، ان کو دہشت گردی کی عدالتوں میں پکڑا گیا، وہاں لے کر جایا گیا، وہ بچے وہاں رول رہے تھے، اور یہ وہاں سے ٹویٹ کر رہا تھا بیٹھا کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر بڑی یاد آ رہی ہے۔ کارکنوں کے بچے بے یارو مددگار تمہارے ورغلائے ہوئے، تم نے ان کے ذہنوں اور دماغوں میں بارود بھرا، وہ آج رول رہے، ان کے ماں باپ رول رہے عدالتوں میں، کسی کو 10 سال قید ہو رہی ہے، کسی کو 20 سال قید ہو رہی ہے، اور اس کے بچے آرام سے باہر بیٹھے۔ شجاع آباد کا نوجوان پوچھتا ہے، قوم کا نوجوان پوچھتا ہے کہ ذرا دو نا قاسم اور سلیمان کے ہاتھ میں پیٹرول بام دو نا، ذرا قاسم اور سلیمان کو بھی
جس طرح قوم کے بچوں کو ورغلایا تھا, دہشت گردی کی ترغیب دی تھی, ذرا قاسم اور سلیمان کو بھی کہو جاؤ ماچس لے کر جاؤ اور آگ لگاؤ کسی جگہ کو. تکلیفیں میری قوم کے نوجوانوں کے لیے اپنے بچے محفوظ مقام پہ بٹھا کے رکھیں. شجاع آباد والو سن رہے ہو نا میری بات؟ ادھر بھی سن رہے ہو نا؟ وہ جو خواتین بیٹھی ہیں سن رہی ہیں نا؟ تکبر اور رعونت میں دو دعوے کیے تھے, کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا. کیا کہتا تھا؟ میں ان کو رلاؤں گا. آج مسلم لیگ نون کو رلانے والا جیل سے اتنا ڈرتا تھا, جیل سے اس کی اتنی جان جاتی تھی کہ اس نے کہا اگر مجھے جیل ہو جائے تو تم لوگ نکلنا اور فوجی تنصیبات پہ آگ لگا دینا. پھر اس نے سوچا کہ 9 مئی کو میں افواج پاکستان کو جھکا لوں گا, میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی. نکلا ان کو جھکانے کے لیے, لینے کے دینے پڑ گئے, وہ چال الٹی پڑ گئی. اور آج جن کو جھکانے نکلا تھا روز شام کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ان سے ملاقاتوں کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. 9 مئی کو ان کو جلانے نکلا تھا, ان کی تنصیبات کو جلانے نکلا تھا, فوج کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے نکلا تھا, اور 9 جون کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگ رہے کہ میں تو عسکری قیادت سے بات کرنا چاہتا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا. بندہ پوچھے تکبر اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے, اب خدا یاد آیا؟ شجاع آباد والو خدا یاد آتا ہے نا؟ لاکھ آپ کے جج بکے ہو, لاکھ آپ کا چیف جسٹس ترازو کو بالکل الٹا کر کے بیٹھا ہو, اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آ کے رہتا ہے. شجاع آباد والو حرکت میں آ کے رہتا ہے. مسلم لیگ نون کو توڑ دوں گا, توڑنے کی کوشش بھی کی, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ یوں مٹھی کی طرح, بند مٹھی کی طرح کھڑی رہی. مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. یہ میرے ارد گرد جتنے بھی ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں, کوئی ایک بھی نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا. اور خود کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ مسلم لیگ نون کو توڑنے والے کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ آج اتنی سی جماعت رہ گئی ہے کہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی. جماعت جتنی رہ گئی ہے وہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی. جماعت کا صدر بھی کچھ خود ہی ہے, جماعت کا جنرل سیکرٹری بھی خود ہی ہے, جماعت کا کیا کہتے ہیں چیف آرگنائزر بھی خود ہے, جماعت کا سپوکس پرسن بھی خود ہے, جماعت کا امیدوار بھی خود ہے, جماعت کا ووٹر بھی خود ہے. انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈالنے بھی اب کوئی نہیں نکلے گا, کیونکہ حقیقی عوامی جماعت ہے, کیونکہ نواز شریف حقیقی عوامی لیڈر ہے, خدمت کی ہوئی ہے اس ملک کی, اس مٹی کا بیٹا ہے. کوئی جعلی مینڈیٹ نہیں تھا, کوئی جعلی وزیر اعظم نہیں تھا, کوئی جعلی الیکشن نہیں تھا, کوئی جعلی جماعت نہیں تھی. جو کہتا تھا 26 سال کی محنت کر کے میں نے جماعت بنائی ہے, تو 26 منٹ کے اندر وہ جماعت جو ہے وہ کرچی کرچی ہو گئی. جس کو کہتا تھا جس کے جہاز میں جماعت بنی تھی اسی کے جہاز میں واپس گئی ہے یہ جماعت. تو شجاع آباد والو اب تو انہوں نے کوشش تو کی تھی 9 مئی کے سانحے میں, بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا, لیکن اچھا ہوا کہ ملک کا دشمن پہچانا گیا. تو اب فتنہ, فساد اور تباہی کا چیپٹر کلوز ہوا. اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا. اب چھوڑو اس فتنے کو, یہ دفن ہو گیا انشاءاللہ. اب آؤ بات کرتے ہیں آپ کی ترقی کی, اب آؤ بات کرتے ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانے کی, اب آؤ بات کرتے ہیں محبت کی, دلوں کو جوڑنے کی, پاکستان کی خدمت کرنے کی. ان مشکل حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار نے بہترین بجٹ پیش کیا ان مشکل حالات میں بھی. اور ابھی IMF نہیں آیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. بولو شکر الحمدللہ. جو بجٹ آیا ہے اس میں گریڈ 16 تک کے افسران کی 35% تنخواہیں ان میں اضافہ کیا ہے, بیواؤں کے قرضے معاف کیے ہیں, جو منیمم ویجز ہے, کم سے کم جو اجرت ہے اس کو 28,000 سے 33,000 تک لے کر گئے ہیں. یہ اس مشکل حالات میں بھی. تو جو ان مشکل حالات میں یہ کر سکتا ہے, نواز شریف جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا. ان کے ہاتھ میں ہم نے ڈنڈے نہیں پکڑانے,
ان کے ہاتھ میں ہم نے انشاءاللہ تعالی روزگار پکڑانا ہے. ان کے ہاتھ میں ہم نے پیٹرول نہیں دینا, ان کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھوں میں ہنر دینا ہے. یہ ملک شاہ آباد والوں, یہ ملک ایک زرعی ملک ہے. ہماری اکانومی زراعت پہ زیادہ تر چلتی ہے. تو میرا خواب ہے وہ پاکستان جہاں زراعت کے لیے پوری دنیا سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ ٹیکنیکس پاکستان. جب آپ پڑھ کے نکلو تو آپ کو نوکری کرنے لاہور نہ جانا پڑے. جب آپ کو اچھی تعلیم حاصل کرنی ہو تو آپ کو لاہور یا کراچی نہ جانا پڑے. تو اچھے اسپتال کی ضرورت پڑے, اللہ نہ کرے آپ کو اسپتال کی ضرورت پڑے, تو آپ کے شہر کے اندر بہترین طبی سہولیات موجود ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا مستقبل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہو. ہماری قوم کے اندر اتنا پوٹینشل ہے, اتنے اچھے دماغ ہیں ہمارے نوجوانوں کے, اتنے بڑے بڑے سافٹ ویئرز بنا سکتے ہیں, اتنی بڑی بڑی ایپلیکیشنز بنا سکتے ہیں. لیکن یقین کرو جو ایپلیکیشن بناتا ہے, سافٹ ویئر بناتا ہے, اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بجائے وہ بیچارہ دفتروں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر خریدنے والا کوئی نہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اپنا بزنس بنانے کے لیے قرضے ملے, بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جایا جائے. اور انشاءاللہ یہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے 5 سال مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے موقع دیا تو انشاءاللہ صرف پنجاب کی نہیں پورے پاکستان کی تقدیر بدلے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ شاکر شجاع آبادی ادھر سے تعلق رکھتے تھے, مجھے بہت ان کی شاعری پسند ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. کہتے تھے دعا شاکر تو منگی رکھ, دعا جانے خدا جانے.